سوال ان کا یہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک الہام ہے کہ ولی اللہ فی ظلال الانبیاء، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مختلف انبیاء کے لبادوں میں کیسے ہو گئے؟ اس کا میں نے ان کو یہ جواب دیا ہے کہ مختلف انبیاء نے اسی زمانے میں جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اسی زمانے میں دوبارہ آنے کی پیشگوئی کی تھی۔ مثلا حضرت کرشن نے کل کی جو تصویر کھینچی ہے، حضرت مسیح موعود نے اپنی تصویر کتاب دعوت الامیر میں اس میں سے اقتباسات درج کیے ہیں، بالکل یہی زمانہ ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہدی کے آنے کا زمانہ اچھا کھینچا وہ بھی ملتا جلتا ہے انہیں الفاظ میں حضرت کرشن کی پیشگوئی سے، اور حضرت مسیح نے جو آنے کی پیشگوئی کی ہے وہ بھی اسی زمانے کے فائدے کا کی ہے، اور اسی طرح دیگر انبیاء نے اپنے آنے کی پیشگوئی کی۔ تو کیا یہ ہونا تھا کہ اس ایک ہی زمانے میں مختلف نبی اکیلے اکیلے الگ الگ آتے اور اپنی اپنی طرف بلاتے اور خود لڑتے آپس میں کہ میرا راستہ خدا کا راستہ ہوتا تھا، میرا راستہ خدا کا راستہ؟ اس کے لیے تماشے کو خدا نہیں دکھایا کرتا۔ یہ پیشگوئیاں اس طرح پوری ہوتی ہیں کہ ایک آدمی کی شکل میں وہ سارے آ جاتے ہیں، اور اس وقت اس پیشگوئی کی اہمیت یہ ہے کہ جس ذات میں یہ پیشگوئی پوری ہوئی اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو عملاً خدا نے تمام گزشتہ انبیاء کو گویا حضرت کے زمانے میں بطور غلام پیدا کر دیا، اور آپ کی فضیلت ثابت ہو گئی۔ میں نے بتایا کہ یہ وہی چیز ہے جو معراج میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی تھی کہ آپ نے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ وہ تو ایک تشریح واقعہ تھا، عملاً کس طرح پتہ چلتا کہ تمام انبیاء کی واقعی امامت کروا دی آپ نے؟ دو طریق سے ہے، ایک تو ان کی قومیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور وہ مذاہب چھوڑتے ہیں، دوسرے ان کی پیشگوئیاں ایک ایسے وجود کی صورت میں پوری ہو جائیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر سفر کر رہا ہو، تو عملاً ان کے امام بن گئے۔ تو یہ جو ظلال الانبیاء والا الہام ہے یہ اس دوسرے حصے کو واضح کر رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام دوسرے انبیاء کا منظر بن گیا، اور ثابت ہوا کہ خدا کے نزدیک سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اب ہاتھ بہت ہیں اٹھنے والے۔ ظہور مہدی آخر